پچھلے درس میں ہم لوگوں نے رکوع نمبر 8 اور 9 پڑھا، اس میں نے غلطی سے خذو کو فخذو پڑھا تھا، تو کریکٹ کر لیں، اور لیحاجوکم بہ تو بہ اومٹ ہو گیا تھا، اس کو ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک غلطیاں معاف کریں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، رکوع نمبر 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے لیا اقرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، اور کنبے والوں سے، اور یتیموں سے، اور محتاجوں سے، اور کہو سب لوگوں سے نیک بات، اور قائم رکھے نماز، اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں، اور تم ہی ہو پھرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں، اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان۔ پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے، اور چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہی آئیں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو بھی اور نہیں مانتے بعض کو، سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم یہ کام کرتے ہو مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن پہنچائے جاوے سخت سے سخت عذاب میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور پے در پہ بھیجے اس کے پیچھے رسول۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح اور قوت دی ان کو روح پاک سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔
پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو بہت کم ایمان لاتے ہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہیں اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پھر پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس کے منکر ہو گئے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو لعنتیں اللہ کی منکروں پر۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ غصے بری چیز ہے، وہ چیز جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، سو کما لائے غصے پر غصہ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس چیز کو جو اللہ نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر، اور ہم وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ سچی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہہ دے پھر کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر، پھر بنا لیا تم نے بچھڑا اس کے گئے پیچھے اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور جب لیا ہم نے اقرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوئی طور کو، پکڑو اس کو جو ہم نے دیا تم کو زور سے، اور سنو، بولے سنا ہم نے اور نہ مانا، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچڑے کی بسبب ان کے کفر کے، کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دے اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں
تنہا سوا اور لوگوں کے تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی بسبب ان گناہوں کے جو بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی چاہتا ہے ایک ان میں کے پائے عمر 1000 برس کی، اور نہیں ان کو بچانے والا عذاب سے اور اس قدر جینا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور یاد کرو زمانہ جب تورات میں قول و اقرار بنی اسرائیل سے کیا کہ عبادت نہ کرنا بجوز اللہ کے، ماں باپ سے اچھی طرح خدمت کرنا اور اہل قرابت کی اور بے باپ کے بچوں کی اور غریب محتاجوں کی، اور عام لوگوں سے جب کوئی بات کہو تو اچھی طرح خوش اخلاقی سے کہنا، اور پابندی کرنا نماز کی اور ادا کرنا زکوٰۃ کی، پھر بجوز معدود چند دن کی، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار سے ہٹ جانا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تورات کے منسوخ ہونے سے قبل شریعت موسویہ کے پابند رہی، پھر تورات منسوخ ہوئی تو شریعت محمدیہ کے متبع ہوئے. اس مسئلے سے معلوم ہوا کہ احکام اسلام سابقہ شریعتوں میں مشترک تھے، جس میں توحید، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کی خدمت اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی کرنا اور نماز اور زکوٰۃ سب داخل ہیں. اچھا، یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی کہ جب دین کی تبلیغ کریں تو اس میں سختی سے بات نہ کریں. قولوا للناس حسنا سے مراد حسن ہے کہ لوگوں سے مخاطب ہوں تو نرم خوئی سے بات کریں. جب ہارون و موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ ہدایت نامہ کہا قولا لینا، تو آج جو حکم کرنے والا ہے وہ موسیٰ سے افضل نہیں، اور مخاطب کتنا ہی بڑا فرعون سے بڑا کیوں نہ ہو ان سے نرمی سے بات کریں جب دین کی تبلیغ کریں. اچھا، یہاں پر اوپر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اوپر جو عہد میثاق لیا گیا ہے اس میں آیت میں اس کا تتمہ بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول اقرار کیا کہ خانہ جنگی کر کے خون ریزی مت کرنا، ایک دوسرے کو ترک وطن نہ کرنا، پھر ہمارے اقرار لینے پر تم نے اقرار کیا، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا جیسے تم شہادت بھی دیتے ہو. یہاں پر یہ ترک وطن آنے کی ممانعت یہ ہے کہ کسی کو اتنا ایذا پہنچانا کہ وہ تنگ آ کر بیچارہ ترک وطن پر مجبور ہو جائے. پھر تم وہ لوگ ہوئے کہ خون کرتے ہو آپس میں. اس آیت میں تتمہ میثاق کا جو حکم دیا کرتا ہے اس کے متعلق چکنی کا بیان ہے. پھر یعنی آنکھوں کے سامنے موجود ہو کہ باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو، ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کرتے ہو، اپنوں کے مقابلے میں مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو، گناہ اور ظلم کے ساتھ حکموں کو تو یوں غارت کیا، اور تیسرا حکم جو سہل سمجھا اس پر عمل کرنے کو خوب تیار ہیں. اگر ان لوگوں سے کوئی گفتار ہو کر تم کو تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرنا اور قتل بھی بدرجہ اولا ممنوع ہے. اس آیت میں دو حکم ہیں، ایک قتل نہ کرنا، دوسرا ترک وطن نہ کرے. اہل مدینہ میں 2 قومیں آباد تھیں، اوس اور خزرج، اور ان میں باہمی عداوت رہتی، کبھی کبھی قتال کی بھی نوبت آ جاتی. مدینے کے گرد و نواح میں یہودیوں کی 2 قومیں بنی قریظہ اور بنی نذیر آباد تھی. اوس و بنی قریظہ کے باہم دوست تھے، اور خزرج و بنی نذیر میں باہم یارانہ تھا. جب اوس اور خزرج میں باہمی لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اوس کی مدد کرتے اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے. تو جہاں اوس و خزرج مارے جاتے تو خانمہ آوارہ ہوتے، ان کے دوستوں اور حامیوں کو یہ مصیبت پیش آتی، اور بظاہر بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا ہاتھ ہوتا، اور ایسا ہی بالعکس. البتہ یہودی کی دونوں جماعتیں اگر جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلا دیتے.
ان سے پوچھا جاتا کیوں کیا تو جواب دیتے کہ اسیر کو رہا کرا دینا ہم پر واجب ہے۔ اگر قتل و قتال میں معین مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کہ ہم دوستوں کا ساتھ نہ دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شکایت فرمائی کہ ان کی خلاف بازیوں کا پردہ چاک فرمایا کہ مخالف قوموں کی امداد کا ذکر ہے کہ اس میں اوس و خزرج مراد ہیں کہ بنی اوس بھی بنی قریظہ کے موافق ہیں میں بنو نذیر کے مخالف ہیں، اور خزرج بھی بنو نذیر کے موافق میں بنو قریظہ کے مخالف ہیں۔ اسم و عدوان ظلم و گناہ دو لفظ ملانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ دو حق ضائع ہو جاتے ہیں۔ حکم الہی کی تعمیل نہ کرتے ہوئے حق اللہ ضائع کیا اور دوسروں کو ایذا پہنچا کر حقوق العباد بھی ضائع کی۔ اب ہیں یہی وہ ہیں جنہوں نے مولی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے سناہوں کا ہلکا ان سے عذاب ان پر اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ آگے فرمایا اور ہم نے اے بنی اسرائیل تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے سامان کیے۔ اول موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور پھر اس کے بعد درمیان میں یکی بعد دیگرے مختلف پیغمبر بھیجتے رہے۔ پھر ان کے خاندان کے سلسلے کے آخر میں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نبوت کے واضح دلائل انجیل اور معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح قدس جبرائیل علیہ السلام سے جو تاکید دی سو الگ جو بجائے خود ایک واضح دلیل تھی۔ کیا تعجب کی بات نہیں؟ اس پر بھی تم سرکشی کرتے ہو جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا ہو۔ جب ہی تم نے پیغمبروں کی اطاعت سے تکبر کرنا شروع کر دیا تو ان پیغمبروں سے بعضوں کو تو نعوذ باللہ تم نے جھوٹا بدلا دیا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ قرآن مجید میں جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا۔ قرآن کی اس آیت میں نیز قل نزلہ روح القدس، اور حدیث میں حسان بن ثابت کا یہ شعر وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفا، اور جبرائیل کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے مدد ہوئی۔ اول تو ولادت کے وقت مس شیطان سے حفاظت کی، دوم ان کے حمل کرنے سے حمل عیسوی قرار پایا۔ پھر چونکہ یہودی کثرت سے حضرت عیسیٰ کے مخالف تھے اس لیے جبرائیل علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعے آسمان پر اٹھوا لیا گیا۔ یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی۔ پھر زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان کے کفر کے سبب سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یہود تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ قلوب ایسے محفوظ ہیں کہ مخالف مذہب کا جو اسلام پر اثر ہی نہیں ہوتا تو مذہب پر خوب پختہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محفوظگی اور پختگی نہیں بلکہ ان کو کفر کے سبب خدا کی مار ہے کہ اسلام جو مذہب حق ہے ان سے نفوذ اور منسوخ مذہب پر مصر ہیں، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں اور تھوڑا سا ایمان قبول نہیں، بس وہ کافر ہی ٹھہرے۔ تھوڑا سا ایمان اس امور کی بابت ہے کہ اس کے مذہب اور اسلام میں جو مشترک ہیں، مثلا خدا کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا، ان امور کے قائل تھے، لیکن خود نبوت محمدیہ اور قرآن کے کلام الہی کے منکر تھے، اس لیے برا ایمان نہ تھا۔ اور تھوڑا ایمان کو باعتبار لغت ایمان کہا، اس کے معنی مطلق یقین کے ہیں گو وہ بعض اشیاء کے ساتھ مطلق ہو۔ شرعاً ان کو ایمان نہیں کہتے، شرعاً وہ ایمان معتبر ہے جو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لائے فی الشرع یقین کے ساتھ ہو۔ آگے اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں جب ان کو پہنچی کتاب یعنی قرآن مجید جو تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس سے قبل خود بیان کرتے ہیں کہ کفار سے یعنی مشرکین عرب سے ایک نبی آنے والا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، کتاب لانے والے ہیں، مگر جب وہ چیز پہنچی اس کو وہ خوب جانتے پہچانتے تھے، اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ بس خدا کے مار ہو ایسے منکروں پر، جان بوجھ کر محض تعصب کی سبب انکار کرتے ہیں۔ یعنی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوید لے کر آئے تھے، تورات میں بعثت محمدیہ اور نزول قرآن کی پیشن گوئی تھی، ان کا صدق ظاہر کیا گیا تو سو تورات کا ماننے والا تو قرآن اور صاحب قرآن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں کر سکتا، ورنہ تورات کی تکذیب لازم آئے گی۔ اب یہاں ایک شعبے کا ہے کہ وہ حق کو مانتے تھے تو پھر ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیسے کہا گیا؟
یہودی کو اس کا جواب ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے، ورنہ یوں تو شیطان سے بڑھ کر حق کو حق جانتا تھا، مگر جاننے کے باوجود انکار کی وجہ سے اور کفر کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ اسی لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کی اور اناد کے لیے بتایا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بری چیز ہے جس کے بدلے بھیجا انہوں نے اپنے عام کو، اور منکر اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، اور اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو کا مالا ہے غصے پر غصہ، اور کافروں کے واسطے ہے عذاب ذلت کا، یعنی وہ حالت بہت ہی بری چیز ہے جس کو وہ اختیار کرتے ہیں، بزعم خود اپنی جانوں عقوبت آخرت سے چرانا چاہتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کفر انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق ہے پیغمبر پر نازل ہوئی یعنی قرآن، اور وہ انکار محض اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندے کو پر اس کو منظور ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرمائے، سو اس حسد بالائے کفر سے وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوئے، اور آخرت میں ان کو کفر کرنے والوں کی ایسی سزا ہوگی کہ تکلیف کی علاوہ ذلت بھی ہوگی۔ ایک غضب و غصہ، دوسرا حسد، یوں غضب بالائے غضب فرمایا عذاب کے ساتھ معین قید سے یہ بتانا کہ مقصود ہے کہ یہ عذاب کفار کے ساتھ مخصوص ہیں، کیونکہ گناہ گار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے مانو، یہودیوں کو تم ایمان لاؤ ان کتابوں کو جو اللہ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی، اور تمام کتابوں میں قرآن بھی ہیں، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس کتاب پر ہی ایمان لائیں گے جو ہم لوگوں پر بالواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نازل کی گئی یعنی تورات، اور باقی جتنی کتابیں اس کے علاوہ ہیں جیسے انجیل اور قرآن سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تورات کی ماسوا کتابیں بھی فی نفسی حق اور واقعی ہیں، اور فی نفسی حق ہونے کے علاوہ تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہیں یعنی تورات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیں تو اچھا، تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے تم اللہ کے پیغمبروں کو جو اس سے پہلے زمانے میں، اگر تم تورات پر ایمان والے ہو؟ یہود نے جو یہ کہا کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے، دوسری کتاب پر ایمان نہ لائیں گے، تو اس کا قول سری کفر ہے اس کے ساتھ جو کہ تورات جو ہم نے نازل کی اس حسد سے مترشح ہوتا ہے، اس کا مفہوم کہ جو کتابیں چونکہ ہم پر نازل نہیں کی گئی اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو 3 طرح رد کیا۔ نمبر 1، جب وہ کتابوں کی حقیقت اور باقیت کی دلیل سے ثابت ہیں تو پھر اس کا انکار کی وجہ کیا ہے، محض انکار کی وجہ کیا ہے۔ نمبر 2، دوسری کتابیں مثلا قرآن مجید جو تورات کا مصداق ہے تو ان سے انکار سے تو خود تورات کی تکذیب و انکار لازم آتا ہے۔ تیسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا تمام آسمانی روح سے کفر ہے، پھر تمہاری گروہ کے لوگوں نے جو نبیوں کو قتل کیا اس کی تعلیم تورات کے حکم کے ساتھ خاص تھی، اور تم ان قاتلین کو اپنا پیشوا اور مقتدی سمجھتے ہو تو براہ راست تورات کے ساتھ تو کفر کرتے ہو، اس سے تو تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ٹھہرتا ہے۔ آگے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ سری معجزے لے کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام نبی برحق ہونے پر قائم ہو چکی۔ مثلا اس میں معجزے کیا ہیں، عصا، ید بیضا اور دریا کا پھٹنا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کے گوشالہ کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ یہودیوں کے سامنے پیش نہیں آیا، مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنے اجداد کے حامی اور طرفدار رہتے اس لیے فی الجملہ یہ رد میں شامل ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا اقرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوئی طور کو پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور پھر لائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچڑے کی اس کفر کے سبب، کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں یہ ترتیب کا حاصل یہ ہے کہ دریائے شور سے پار ہو کر ان سے کلمہ کفر کا صدور ہوا، ہر چند موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ سے توبہ کر لی، لیکن توبہ کے مراتب میں مختلف مراحل ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کی توبہ نہ ہونے کے سبب ان کی ظلمت قلب میں کچھ باقی رہ گئی۔
وہ ترقی پا کر گوشالہ پرستی کا سبب بن گئی. پھر ان کی توبہ میں بعضوں کو قتل ہونا پڑا اور بعضوں کو غالباً بلا قتل معافی ہو گئی. جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا کہ ان کی توبہ میں کچھ ضعیف ہو گئی تھی. جو گوشالہ سے محفوظ رہے تھے ان کو بھی گوشالہ پرستوں سے جس قدر نفرت واجب تھی اس میں کوتاہی ہونے سے ایک گو نہ گو اثر اس میں معصیت شرکیہ کا ان کے قلوب میں باقی تھا. بہرحال ضعف توبہ کفر سے نفرت نہ ہونے کے آثار رہنے نے دلوں میں دین سے سستی پیدا کر دی جس سے اخذ میثاق میں کوہ طور کو ان پر معلق کرنے کی نوبت آئی. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. کہہ دے اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سو اور لوگوں کے تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. اور یہ آرزو نہ کریں گے موت کی بسبب گناہوں کے بیچ چکے ہیں ان کے ہاتھ اور خوب جانتا ہے اللہ گناہ گاروں کو. یہاں پر یہ داخل یہاں پر بعض روایت میں اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یعنی یہ کہ ہم دین حق پر ہیں لہٰذا آخرت میں ضرور نجات ملے گی. یا تائب یا مرحوم ان کو ابتدا میں جنت میں داخلہ مل جائے گا اور جو گناہ گار ہیں وہ سزا بھگت کر پھر دوبارہ سے جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ نظریہ بالکل ان کا غلط ہے، منسوخ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے. اور جب ان سے کہا جائے کہ موت کی تمنا کرو تو ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہم موت کی تمنا کریں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر تم وعدے میں سچے ہو تو یہ کلمے کہہ دو، نہ کہا تو پھر تمہارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. چونکہ ان کو اپنا باطل اور کفر پر ہونا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا حق پر ہونا خوب واضح اور روشن تھا، اس لیے تو ایسی ہی بت چھائی کہ زبان ہی نہ اٹھی، ڈر گئے اور یہ کلمہ منہ سے نہ نکالا اور موت نے آدھا بوچا، پھر سیدھے جہنم رسید ہوئے. ورنہ ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعوت تھی اس کے پیش نظر تو یہ سن کر جوش آ جانا چاہیے تھا اور یہ کلمہ ضرور کہتے تھے. یہاں دو باتیں ہیں. اول استدلال ان یہودیوں کے ساتھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پہچاننے کے بعد اناد اور دعوت کی بنا پر آپ کا انکار کیا. ہر زمانے کے یہود سے مخاطب نہیں. دوسرے یہ شبہ بھی نہیں کہ تمنا کرنا دل اور زبان دونوں سے ہوتا ہے. ممکن ہے انہوں نے دل سے تمنا کی ہو. اول تو یہ اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ کا فرمان وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اس کی تردید کر رہا ہے، ہرگز وہ تمنا نہ کریں گے موت کی. دوسرے اگر وہ دل میں تمنا کرتے تو ضرور زبان سے اظہار کرتے، کیونکہ اس میں تو اس کی جیت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا موقع تھا. آگے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی. چاہتا ہے ہر ایک کے ان میں کہ عمر پائے 1000 برس کی اور نہ ان کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا. اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے ان کی عمر طویل ہو، 1000 برس کی ہو. اللہ تعالیٰ سب پیش نظر ہے ان کے اعمال بد پر ان کو عذاب ہوگا. اس میں حیرت و استبداعات کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب تو آخرت کی منکر تھے اور ان کی بہار اور عیش جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، اس لیے اگر وہ طویل عمر کی تمنا کریں تو چندہ عجیب نہیں. مگر یہود تو آخرت کے قائل ہیں اور بزعم خود آخرت کی نعمتوں کا اپنے آپ ہی مستحق کہتے ہیں، پھر وہ دنیا میں رہنے کی کیوں تمنا کرے. بس باوجود اعتقاد آخرت کے طویل عمر کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت آخروی کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے. حقیقت جو ہے اس کو یہ خوب جانتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر جہنم ہی ٹھکانہ بنے گا، اس لیے کہ جب تک بچے رہیں تب تک ہی صحیح. اللہ پاک اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرے. اللہ پاک پڑھنا پڑھانا قبول کریں.